وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کا اجلاس کچھ دیر بعد طلب کر لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، دیگر وزراء سمیت وزارت خزانہ، FBR حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں بجٹ تقریر پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنز میں اضافے کی تجویز پر بریفنگ ہوگی۔ وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ 13 جون سے 21 جون تک قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پر بحث ہوگی۔ 23 جون کو بجٹ کے مختص کردہ ضروری اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز گرانٹس کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری ہوگی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کا حجم 17,600 ارب روپے مقرر۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب اور ٹیکس وصولی کا ہدف 14,130 ارب روپے ہے۔ قرضوں کی ادائیگی پر 6,200 ارب جبکہ قرضوں پر ادائیگیوں کے لیے 8,685 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 5 سے 7.5% تک اضافے کی تجویز ہے۔ بجٹ خسارے کا ہدف بھی یہی مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نان ٹیکس آمدن 2,584 ارب روپے، صوبہ 1,200 ارب کا سرپلس دے گا۔ دفاعی بجٹ میں 18% اضافہ متوقع ہے۔ تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ اور صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 10% اضافے سمیت 4 تجاویز فیصلہ آج کابینہ کرے گی۔ گریڈ 1 سے 16 تک ملک کے ملازمین کے لیے 30% ڈسپیری الاؤنس دینے کی تجویز کے تحت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع۔ سرکاری ملازمین کے لیے گزشتہ 2 ایڈ ہاک میں 1 ایڈ ہاک کو ضم کرنے کی تجویز۔ ڈسپیرٹی الاؤنس سے اوپر گریڈ 17 سے 22 تک 15% اضافے کی تجویز۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 4 تجاویز میں سے تاحال کوئی تجویز اب تک فائنل نہ ہو سکی۔ بجٹ میں 2.5% کی شرح سے کاربن لیوی عائد کیے جانے کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,300 ارب روپے حاصل کرنے کا تخمینہ۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی 78 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر مرحلہ وار 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ریاستی ملکیتی اداروں کا ترقیاتی بجٹ 355 ارب روپے مختص۔ سبسڈیز کے لیے 1,186 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ یوٹیوبرز حکومت کا ریٹیلرز پر بھی ٹیکس کی وصولی کا عمل مزید سخت کرنے کا پلان۔ نان فائلرز سے GST 18 سے بڑھا کر 20% کیے جانے کا امکان۔ بجٹ میں 3,500 سے زائد امپورٹڈ اشیاء پر ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی متوقع۔ درآمدی سامان پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں 2 سے 3% کمی کا امکان۔ صنعتی شعبے کے لیے خام مال کی درآمد پر بھی ڈیوٹی میں کمی کا امکان۔ درآمدی خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے یا اس میں کمی کی تجویز۔ بڑی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس میں بتدریج کمی کی ابتدائی تجویز۔ سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیوں کو استثناء برقرار رکھنے کی تجویز۔ سالانہ 20 کروڑ منافع والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کی تجویز۔ 20 کروڑ تک منافع پر سپر ٹیکس 1% سے ہو کر 0.5% ہو گیا۔ بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاری۔ نان فائلرز پر بیرون ملک سفری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ نان فائلرز کے بینک سے 50,000 روپے نکلوانے پر ٹیکس کی شرح دگنی کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق 50,000 روپے نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6 کے بجائے 1.2 کی جائے گی۔ نان فائلرز کی موبائل فون سم انٹرنیٹ ڈیوائسز بلاک نہیں ہوں گی۔ نان فائلرز کے لیے گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی برقرار رہے گی۔ نان فائلرز مالی لین دین کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کے شیئرز خریدنے اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد ہوگی۔
آئندہ مالی سال کے دوران 25 ارب ڈالر سے زائد غیر ملکی قرض اور امداد کا تخمینہ۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک سے 12 ارب ڈالر قرض رول اوور کرایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 4.6 ارب ڈالر پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ کا تخمینہ۔ 3.2 ارب ڈالر چینی کمرشل لون کی ری فائنینسنگ کرائی جائے گی۔ چین سے 1 ارب ڈالر کا نیا کمرشل قرض حاصل کرنے کا پلان۔ ذرائع اقتصادی امور کے مطابق 2 ارب ڈالر IMF سے قرض قسط پلان میں شامل۔ ہم معاشی استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ GDP گروتھ 2.7% رہی۔ پاکستان کی افراط زر 4.6% ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ کہا IMF پروگرام کا مقصد معاشی استحکام لانا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت 4.6% پر ہے۔ ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا۔ سرکاری اداروں کا خسارہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے۔ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ کامیابی سے مہنگائی پر قابو پایا۔ معیشت کے بنیادی DNA کو تبدیل کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نے اکنامک سروے معذرت خانہ طریقے سے پیش کیا۔ اسلام آباد میں PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا وزیر خزانہ ایک شریف آدمی ہیں جو بدمعاشوں میں پھنس گئے ہیں۔ گروتھ ریٹ جو دکھائی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ملک میں غربت کی شرح 45% تک پہنچ چکی۔ گزشتہ 3 سالوں میں 3 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ حکومت کی کوشش ہے بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ ناروال میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، مضبوط معیشت بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان کی برآمدات کو فروغ دے کر میڈ ان پاکستان کو متعارف کرائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس سال زراعت میں مشکلات آئیں۔ بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے۔ آبی سیکیورٹی پاکستان کے لیے اہم ہے۔ آبی ضرورتوں کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرنا۔ حکومت جلد اقدامات کرے گی۔ ہم سب مل کر ملک کے آبی وسائل کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ چاہتے ہیں بھارت کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے۔ پاکستان بھارت سے غیر مشروط مگر جامع مذاکرات چاہتا ہے۔ لندن میں پاکستان کے پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب۔ کہا کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ دہشت گردی ہو یا مسئلہ کشمیر، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ حالیہ تنازع کے بعد بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات چاہتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی کی بندش کی دھمکی جنگ کے مترادف ہے۔ بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان بھارت کشیدگی کے بعد عالمی برادری پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرے۔ بھارت آج تک پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کی اہم رکن سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان ایک بدلتا ہوا ملک ہے۔ ہم بہت سنجیدگی سے اصلاحات کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا بار بار بدلتا ہوا تعلق ایک مسلسل چیلنج بنا ہوا ہے۔ گزشتہ 24 مہینوں میں پاکستان میں نمایاں سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پاکستان ماضی میں بھی تبدیلی کے کئی مراحل سے گزر چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پورے خطے کو یرغمال بنانے والا ملک دراصل بھارت ہے، مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کہیں کہ ہمیں ثبوت دینا ضروری نہیں، آپ ایک ایٹمی ملک پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ موقف ناقابل قبول ہے کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جائے۔ اگنی ویر اسکیم ناکام، بھارتی نوجوانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ بھارتی فوج کا اگنی ویر آکاش دیپ سنگھ ڈیوٹی کے دوران گولی لگنے سے ہلاک۔ اگنی ویر آکاش دیپ سنگھ کو شہید کا درجہ نہ ملنے پر خاندان نے احتجاجاً راکھ بہانے سے انکار کر دیا۔ 3 ہفتے گزرنے کے باوجود آکاش دیپ کی راکھ گھر میں محفوظ، خاندان کا احتجاج جاری۔
والد بلوندر سنگھ کہتے ہیں کہ بیٹے نے ملک کے لیے جان دی، شہید کا درجہ دیا جائے۔ فوجی بننے کا خواب دیکھنے والا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی لاوارث موت سے مایوس۔ جعلی خبروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر شدید متاثر۔ عرب ٹائمز آن لائن کے مطابق بھارتی میڈیا پر اعتماد کا بحران، صحافتی معیار گراوٹ کا شکار۔ بھارت میں قوم پرستی کے عروج نے بھارتی میڈیا کو جھوٹ اور سنسنی خیزی کی طرف دھکیلا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی چینلز نے جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیم سے فوجی فتوحات کی جھوٹی خبریں نشر کی۔ بھارتی میڈیا پر حکومتی بیانیاں مختلف آوازوں کو دبانے کا الزام ہے۔ بھارت میں پریس فریڈم خطرے میں، میڈیا کی ساکھ عالمی سطح پر دباؤ پر جعلی خبروں نے بھارتی میڈیا کی ناکامی کو بے نقاب کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر ایم وی راجیو گوڑا نے مودی کے بیانیے کی دھجیاں اڑا دی۔ راجیو گوڑا نے بی جے پی کے 2024 کے منشور میں کیے گئے وعدوں کے ساتھ ساتھ پہلے کے وعدوں اور بیانات کو بھی زمین بوس کر دیا۔ راجیو گوڑا کہتے ہیں کہ 11 سال جھوٹے وقاص کے وعدے مودی کے جھوٹوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ مودی حکومت کا مقامی دفاعی پیداوار کا دعویٰ مکمل ناکام۔ بھارت کا اب بھی 40% دفاعی آلات کی درآمد پر انحصار۔ مودی حکومت معاشی طور پر ناکام ہو چکی۔ بھارت کی ترقی 6.5% جو کہ کووڈ کے بعد کم ترین سطح پر ہے۔ مودی حکومت کی عدم مساوات میں 1% اشرافیہ کے پاس 40% دولت ہے، 50% غریب طبقے کے پاس صرف 3% ہے۔ مودی سرکار کی اشرافیہ دوست پالیسیوں نے غریب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مودی راج میں مسلم شناخت جرم، عید قرباں پر بھارت بھر میں گارکشیوں کی دہشت گردی عروج پر۔ مودی سرکار میں ہندوتوا پالیسیاں مسلمانوں کے وجود کے در پہ، مذہبی آزادی میں شدید دباؤ، عید کے موقع پر بھی مسلمانوں کو سکون نہ مل سکا۔ ہندوتوا گنڈے مسلمانوں پر گارکشا کے نام پر حملہ آور۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کے علاقے جلپلی میں بقر عید کے اگلے دن گارکشوں نے جانوروں کی باقیات لے جانے والی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے ذریعے امن کا خواہاں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو نے پرامن باہمی بقا کے لیے پاکستان کا موقف واضح کیا۔ بھارت کو خطے میں جنگی جنون کے طور پر بے نقاب کیا گیا۔ مودی حکومت نے دنیا کو اپنے جھوٹے بیانیے پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر بھی دریائے سندھ پر پانی کے حق کا مقدمہ پیش کیا۔ پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملیر جیل سے 216 کے بجائے 225 قیدی فرار ہونے کا انکشاف۔ سپرنٹینڈنٹ جیل شہاب الدین صدیقی نے شعبہ تفتیش کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق سابق انتظامیہ نے 216 قیدیوں کی فرار کی رپورٹ دی تھی۔ 4 جون کو میں نے ملیر جیل کا بطور سپرنٹینڈنٹ چارج سنبھالا۔ چارج سنبھالنے کے بعد فرار قیدیوں کی اصل تعداد معلوم کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ عید کی تعطیلات کے دوران قیدیوں کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ 10 اضافی قیدی جیل سے لاپتہ ہوئے تھے۔ 10 قیدیوں کی عدم موجودگی ابتدائی فرار رپورٹ میں ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ کراچی میں عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، شہر میں جگہ جگہ کچرے اور قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کے ڈھیر۔
कचरा कुंजियां भर गईं। बास मकामात पर कचरा बीच सड़क पर फैलने से आमदोरफ्त भी मुतासिर। ईद उल अजहा पर इंतजामिया के बुलंदो बांग दावे और हंगामी इजलास महज आगजी साबित हुए। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम ना होना आवाम से ज्यादती है। जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम ना करती हो वहां वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। अफसोस है वज़ीर आला पंजाब को कभी गटर खुलवाने और कभी सफाई करवाने खुद आना पड़ता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ईद उल अजहा पर सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर काम किया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना में सफाई बेमिसाल है। सिंध में मेयर और चेयरमैन का काम मिसाली है। ईद के असल हीरो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के वर्कर्स हैं। कराची के मेयर को अपने शहर से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। ईद के तीसरे दिन भी सिंध में कूड़े की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। सिंध का बल्दियाती निजाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। वजीर इत्तलाफ पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान सिंध हुकूमत के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कभी कहते हैं वजीर आला नजर क्यों नहीं आई, कभी कहते हैं कि उनको शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई। मरियम नवाज को मिलने वाली अवामी पजीराई सिंध वालों को हजम नहीं हो रही। सफाई ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने वर्कर्स के लिए 10,000 इनाम का ऐलान किया। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि एहतराम का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा बाहमी एतराफ़ का दाई रहा है। हम सबको मुकालमे की रूह समझनी होगी। फ़लस्तीन और कश्मीर का हल डायलॉग से ही मुमकिन है। हाजियों की वतन वापसी का फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 11 जून को 7 परवाजें हुज्जाज कराम को वापस लेकर पहुंचेंगी। बादशाह हज फ्लाइट ऑपरेशन का इख्तिताम 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वापसी के साथ मुकम्मल होगा। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों में बरतानवी शहरी और खातून समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। 25,12,000 रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। साबिक पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर इस फहरिस्त में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून और मुल्क के मजमूई तौर पर 8वीं क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैजन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रेम स्मिथ, भारत के MS धोनी, न्यूजीलैंड के डैनियल और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर सारा टेलर भी हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। कहते हैं कि वेल डन सना मीर। पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर ने सब जलाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। सना को हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की तारीख में एक संग मील है। सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। सना मीर का एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। शहरी क़ायद का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 75% है। समुद्री हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।